آداب، نمشکار، السلام علیکم۔ میں جمیل اختر۔ بہار چیف الیکشن کمشنر نے ڈیٹ جب اناؤنس کر دیا ہے 2020 کی اسمبلی الیکشن کا، 3 چرنوں میں 243 سیٹ کے لیے 3 چرنوں میں الیکشن ہوگا۔ 28 اکتوبر کو، 3 نومبر کو، 7 نومبر کو اور 10 نومبر کو رزلٹ ہے، نتائج آنے ہیں۔ اس وقت میں تمام دربھنگہ ضلع کے کیونٹی پرکھنڈ، کیونٹی ودھان سبھا چھیتر کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اور ان کے لیے پیغام ہے میرا یہ۔ میں اس چیز پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کینڈیڈیٹ کس طرح کا ہو، کینڈیڈیٹ کو ہم سلیکشن کیسے کریں۔ اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں دیکھنے پر ہی ہم سلیکشن کریں گے اس بات کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویکتیگت کسی پر بھی ٹپنی نہیں کروں گا، نہیں کسی پہ سوال کھڑا کروں گا، لیکن ایک کیوٹی ودھان سبھا چھیتر کا نواسی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پر ضرور سوال کھڑا کروں کہ جس آدمی کو میں نے چنا تھا، اسمبلی میں بھیجا تھا، اس نے کیا کیا میرے لیے۔ انڈیا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وی آر دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو چنتے ہیں اور اس کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو مان لیجئے وہ ہمارا نوکر ہے اور ہم راجا ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک کارخانہ ہے، کارخانے کو چلانے کے لیے ایک سپروائزر کی ضرورت ہے، تو سپروائزر کو آپ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ کام سنبھالے یا وہ آرام کرے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو بھگا دیں گے، لیکن نیتا کو اس لیے نہیں بھگاتے کہ 5 سال کی مجبوری ہوتی ہے۔ لوگ کے دلوں میں لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہیں کر رہا، ایسا نہیں کر رہا، ویسا نہیں کر رہا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ ہم بھارت کے راجا، نیتا بھارت کا راجا نہیں ہوتا، لوگ جو ہے، جنتا جو ہے بھارت کا راجا ہوتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو چن کے ہم اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو چننا ہے جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہوں۔ میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ ودھان سبھا چھیتر کے جنتا جو ہے، جو لوگ ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس باتوں کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور آپ یقین جانیے یہ بہت بری بات ہے کہ ابھی تک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکشن نہیں ہوئے بہت ساری پارٹی کے۔ آر جے ڈی نے بھی شاید بارش صدیقی کو، جے ڈی یو اور این ڈی اے سے الائنس سے تو ابھی ان کا بھی کنفرم نہیں ہوا۔ ایک کینڈیڈیٹ آلریڈی بتایا گیا، پھر دوبارہ اس کو ہٹایا گیا، پھر دوبارہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مراری کوئی ان کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بنائیں گے، لیکن ابھی کنفرم شاید نہیں ہے۔ باقی اس بار بہار کے 2020 کے الیکشن میں نئی نئی پارٹیاں بھی جنم لے رہی ہیں، جس طرح لوگوں نے کئی ساری پارٹی جیسے کہ پلیورس پارٹی، پشپم پریا چودھری ایک نئی سوچ لے کر آئی ہیں، وہ اس بار 2020 کے ودھان سبھا الیکشن کے اندر اچھی بات ہے۔ اور ایم آئی ایم نے بھی بازی مارنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی دستک دیا ہے بہار ودھان سبھا الیکشن کے اندر کہ وہ بھی اس بار لڑ رہی ہے الیکشن جو ہے۔ جن ادھیکار پارٹی، بہت ساری ایسی پارٹیاں جو اس بار سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ لوگ، نام کی بنا پر نہیں، کام کی بنا پر جو ہے ووٹ دیجیے گا۔ کسی کا باپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کسی کا دادا جو ہے منسٹر ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کبھی بھی ووٹ مت دیجیے گا۔ 5 سال پریشان ہوئیے گا، آپ کا ووٹ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ووٹ کی قیمت صرف 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے، 2000 روپے، نہیں، لاکھوں روپے آپ کی ووٹ کی قیمت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں بھی وہ ووٹ کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو لینا ہی نہیں چاہیے، ضمیر گوارا نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں ہم لیتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر زبردستی بھی کرتا ہے تو لے لیجئے پیسے اس سے، کوئی بات نہیں، لے لیجئے پیسے اس سے، اور لینے کے بعد یہ مت کہیے اس کو کہ ہاں ووٹ آپ ہی کو دینا ہے، تاکہ اگر وہ یہ کہیں گے تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ یہ کہیے کہ ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، بیٹھ کے مشورہ کریں گے، اس کے بعد ہم ووٹ دیں گے۔ پیسے لیجیے، جو ضرورت ہو اس کو دے دیجیے پیسے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی بہت ہے نا اصل میں۔ کیونکہ الیکشن میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، بہت پیسے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں جو ہے۔ اس لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں
تو یہ دیکھیں کہ میری سڑک کیسی ہے. سڑک اچھی ہے تو خوش ہوئیے اس بات کے لیے کہ میں نے جس آدمی کو کہا تھا کہ جا بھائی جا اسمبلی میں جا، ذرا ہماری بات کو رکھنا، اور ہمارے جو کام ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، ہمارے ہاسپٹل ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے، ایجوکیشن ہے، اسکول ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ذرا دھیان رکھنا. آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے ہمارے فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دن پہلے بھتورا کی کیونٹی پرکھنڈ کے گاؤں ہے بھتورا، وہاں سے ایک ویڈیو آئی تھی. باڑھ کے پانی کو گئے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے، لیکن راستہ اتنا خراب تھا کہ لوگ بہت زیادہ متاثر سے ہوتے ہیں. مطلب 4 ویلر جا نہیں سکتی تھی. مان لو کوئی ایمرجنسی اگر آتی ہے تو پھر 4 ویلر نہیں جا سکتی. ایک چیز اور بتا دوں، کیونٹی ودھان سبھا چھیتر کے جو موجودہ ایم ایل اے تھے، اب تو وہ کہیں اور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو آر جے ڈی نے نلمبت بھی کیا 6 سال کے لیے. وہ صاحب پورے 5 سال نہیں بلکہ 2 ڈھائی سال کے بعد جو انہوں نے شلنیاس اسٹارٹ کیا ہے روڈوں کا، صرف شلنیاس ہی کرتے رہے، لیکن روڈ تو میں نے دیکھا نہیں بنتے ہوئے ابھی تک. اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ جو روڈ ہے آپ کا، جو لوگ کھرما پتھرا کا جو روڈ ہے نیشنل ہائی وے سے، اس کے بعد جب اندر ہم آتے ہیں جلوارے کی طرف، ترمہان کی طرف جو روڈ ہے، کتنی بری حالت ہے اس روڈ کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس روڈ کی حالت کتنی ہے. تو شلنیاس کیے ہوئے تو کئی مہینے ہو چکے، تو روڈ بنا کیوں نہیں بھائی؟ روڈ تو نہیں بن، روڈ تو ایسے ہی پڑا ہوا تھا. تو موجودہ ایم ایل اے نے صرف شلنیاس کیا ہے، کام کچھ نہیں کیا ہے. اس کی مثال میں دے رہا ہوں، جس وقت باڑھ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، سب سے زیادہ متاثر اسی وقت لوگ ہوتے ہیں اور کسی وقت نہیں ہوتے. آدمی غریب ہے تو کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کوئی دقت اگر آ رہی ہے تو وہ اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں، لیکن باڑھ میں لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، ان کے جانور مرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی اس میں مرتے ہیں کسی وجہ سے جو ہے. لیکن سرکار دیکھنے والے نہیں. جو موجودہ ایم ایل اے کو جو ہم نے چنا تھا، اس آدمی کو کہ بھائی اسمبلی میں جا کے ہماری بات رکھنا، ہمارے کام کرنا، وہ تو غائب ہے. وہ آدمی بالکل لگ رہا ہے کہ چھٹی پر ہے وہ آدمی جو ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسے کینڈیڈیٹ کو آپ کو سلیکشن کرنا ہے جو کینڈیڈیٹ بہتر ہو، بہتر صلاحیت والے ہو. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس آدمی کو جب ہم اسمبلی میں بھیجا جائے تو وہ آدمی ہمارا کام کرے. وہ یہ نہیں کہ اپنی 4 ویلر گاڑی میں گھومتا رہے اور عیش کرتا رہے اور ہماری بات ہی نہ سنے وہ. کیونکہ اس آدمی کو ہم نے چن کر وہاں بھیجا ہے اسمبلی کے اندر، وہ ہمارا نوکر ہے. ہم اس کے میں نے ابھی ذکر کیا بھتورا گاؤں کی جو سڑک کی ویڈیو میرے پاس آئی تھی، تو میں نے اس میں اینکرنگ بھی کی تھی. اس ویڈیو کو جب میں نے بنانے کے بعد ایک گروپ میں بھیجا گیا، اس گروپ کے اندر اتفاق سے کیوٹی کے اپ مکھیا وہ گروپ ایڈمن تھے. جب وہ ویڈیو میں نے بھیجی تو انہوں نے مجھے اس گروپ سے ریموو کیا. مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ جیسے لوگ نہ جانے کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تھوڑی چھپ سکتی ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرے علاقے میں ہو کیا رہا ہے. آپ کی مکھیا بھی ایسی ہے، اپ مکھیا بھی ایسی ہے، وارڈ ممبر کا تو برا حال ہے، اس کا تو سب لوگ جو ہے کمیشن کے انتظار میں ہیں، کدھر سے آ جائے مال اور کدھر سے ہم لپیٹ لیں بیٹھ کے. آپ یہ دیکھیے کہ جب گھر سے نکلیے تو روڈ کیسا ہے. میرے گھر سے ہاسپٹل کتنی دور ہے، میرے گھر سے سینئر سیکنڈری اسکول کتنی دور ہے، مڈل اسکول کتنی دور ہے، انٹر کالج کتنی دور ہے، کالج کتنی دور ہے. اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئے 5 سال کے اندر، یہ سب سوچیے، یہ سب دیکھیے. ٹرانسپورٹ فیسلٹی مل رہی نہیں مل رہی آپ کو. ابھی بھی گاؤں کے اندر یہ حالات ہے کہ گورنمنٹ کی جو بسیں وہ تو بالکل نظر ہی نہیں آتی. پتہ نہیں وہ شہروں میں نظر آتی ہے، گاؤں میں تو نظر ہی نہیں آتی. ہاں بجلی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اس بار. بجلی کی بات اگر کی جائے، الیکٹرسٹی کی بات کی جائے تو ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے. جو چیز ہوئی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن خاص طور سے کیوٹی ودھان سبھا چھیتر کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ووٹ آپ کا بہت قیمتی ہے. اس ووٹ کو آپ بیچے نہ، اپنا ضمیر کو بیچے نہ. اس ووٹ کو ایسے آدمی کو دے جو آدمی ہمارا کام کر سکے، اسمبلی میں جا کے ہماری بات رکھ سکے، اور ہمیں جو 5 سال رونا نہ پڑے. میں بار بار باڑھ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے لوگ کئی مہینوں متاثر تھے اس سے. اور آپ کو ایک بات اور یہ بتا دیں کہ مظفر پور جب میں گیا تھا تو نیشنل ہائی وے 57 کے اندر میں نے دیکھا، میری ویڈیو بھی ہوگی یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں.
کہ کچھ لوگ خیمے بنا کر روڈ کے ڈیوائڈر میں جو ہے وہ لوگ اپنا خیمہ بنا کر وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتے. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں آپ لوگ یہاں پر ہیں؟ تو بولا کہ بھائی پانی پورا بھرا ہوا ہے, گھر میں پورا پانی بھرا ہوا ہے, ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں, ہم لوگ کوئی دیکھنے والا نہیں, مکھیا تک دیکھنے والا نہیں وہاں پر لوگوں کو. یہ نیشنل ہائی وے 57 مظفر پور کی بات ہے, دربھنگہ کی بات ہے, تمام دونوں اسٹیٹ کی, دونوں ڈسٹرکٹ کی بات ہے. دونوں جگہ میں نے رپورٹنگ کی تھی کہ لوگ کتنا متاثر ہے. وہ نیشنل ہائی وے سے کیا نیتا گزرتا نہیں ہوگا, گزرتا ہوگا وہ, لیکن اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میری تمام کیونٹی وِدھان سبھا چھیتر اور بہار کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اچھے کینڈیڈیٹ کو چنیں جو آپ کا کام کر سکے. اور یہ 5 سال میں آپ نے ضرور آبزرو کیا ہوگا کہ کون کینڈیڈیٹ کیا ہے نہیں ہے, کون کتنا محنت کر رہا ہے, یا کس کی پارٹی کتنا محنت کر رہی ہے. پارٹی کا کمانڈر آف چیف اگر بہتر ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کی پارٹی کے لوگ بھی اچھے ہوں گے. بھی یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے. میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا اگر کمانڈر آف چیف بہتر ہے تو جو کاریہ کرتا ہیں وہ لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, وہ آپ کی ذمہ داری ہے کس طرح کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور خاص طور سے کیونٹی وِدھان سبھا چھیتر کے لوگوں کو بہت اچھا کینڈیڈیٹ چننا ہے. اس بار تو لگ رہا ہے یعنی کتنی بھیڑ ہو رہی ہے, بہت قداور لوگ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی الگ الگ پارٹی سے جو اچھے سے کینڈیڈیٹ وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے اور تمام لوگ بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کریں کس لوگوں کو ہمیں ووٹ دینا ہے. آپ اپنی سڑکیں دیکھ لیجئے, آپ اپنا ڈرین سسٹم دیکھ لیجئے. جب باڑھ آتی ہے تو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں, وہاں پر اس کا جو ہے مینجمنٹ کون کرے گا وہ دیکھ لیجئے. ہاسپٹل دیکھ لیجئے. ابھی آج کل جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم ہے اور ڈی ایم سی ایچ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ڈی ایم سی میں کتنی گندگی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. سڑکیں اتنی خراب ہو رہی ہیں کھرما اور جلوارہ اور ترمہان کی سڑکیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کسی اگر طبیعت خراب ہو جائے, ایمرجنسی میں کچھ ہو جائے, یا کوئی ڈلیوری اگر ہونا ہے کسی کا, اگر وہ جائے تو شاید راستے میں کچھ ہو جائے گا اس آدمی کو. یہ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا کرنا ہے, کس طرح کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں آپ کو کہ آپ کو جب آپ راستے پہ نکلے تو انفراسٹرکچر دیکھیے, روڈ کیسا ہے. پھر یہ دیکھیے آپ کا اسکول کیسا ہے, ہاسپٹل ہے نہیں ہے, اسکول آس پاس ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ ووٹ دیجئے. پھر یہ بات سوچئے کہ ہم کس طرح کینڈیڈیٹ سے آپس میں مشورہ کیجئے, لیکن اپنا ضمیر مت بیچیے. ووٹ کی قیمت 500 1000 نہیں ہوتی بلکہ لاکھوں روپے ہوتی ہے. تو اپنے ووٹ کو مت بیچیے, اپنا ضمیر کو مت بیچیے. کوئی پیسہ دینے آتا ہے لے لیجیے اس سے پیسے, لیکن اس کو وعدہ مت کیجیے کہ ہاں ووٹ آپ کو دینا ہے. کہنا ہاں بھائی ہم سوچیں گے سمجھیں گے اس کو ووٹ دیں گے, کس کو دینا نہیں دینا ہم سمجھیں گے وہ. تو میں یہی پیغام تھا میری طرف سے. اور اچھا لگا ضرور کمنٹ وغیرہ کیجیے گا, بتائیے گا کس طرح کی کیا چیز ہے, اور نہیں تو اور ویڈیو بنائی جائے گی اس کے اوپر. کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور جو میری رائے ہے یہ میری ذاتی اپنی رائے ہے, اور میں نے کسی کا بھی ویکتیگت کوئی سوال نہیں کیا. لیکن جو لوگ جس طرح کے تھے میں نے ان کو واضح کیا کہ کس طرح کی کمیاں تھیں جو میں نے خود دیکھی گراؤنڈ رپورٹنگ میں. اس لیے میں نے کیونٹی وِدھان سبھا چھیتر کی ہی بات کی, میں نے اور کہیں کی بات نہیں کی. میں خود وہاں پر رہا ہوں, گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کی ہے میں نے, لوگوں سے ملا ہے, باڑھ کے ٹائم لوگوں کے گھروں میں رہا ہوں, گھروں میں گیا ہوں, کس طرح کی حالت, کس طرح زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ جو